ناظرین، 19ویں صدی کے آخر میں ہزارہ کمیونٹی کی نسل کشی کیوں کی گئی؟ ایسا کیا ہوا کہ ہزارہ کمیونٹی کی خواتین خود کو مارنے پر مجبور ہو گئی؟ ہزارہ کمیونٹی کی اس بڑے پیمانے پر نسل کشی اور ظلم کا ذمہ دار کون ہے؟ دوستو، میں ہوں زین کلیم اور ہزارہ کمیونٹی پر اس سیریز میں ہم آپ کو یہی دکھا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ بات ہے 1888 کی، جب افغانستان کے امیر عبدالرحمن اور ترکستان میں اس کے گورنر اسحاق خان کے درمیان لڑائی کا آغاز ہوا۔ اسحاق خان نے اپنی وفاداریاں امیر سے بدل لیں، جہاں سے معاملات بگڑ گئے۔ گورنر اسحاق خان امیر کی بے وجہ سزاؤں اور آمریت کا سخت مخالف تھا۔ اس سب میں افغانستان کی معیشت بہت نیچے جا رہی تھی اور افغان فارن پالیسی دن بدن برطانیہ کنٹرول کر رہا تھا۔ اسحاق خان کو افغانستان کے جنوبی علاقوں میں بہت پسند کیا جاتا تھا۔ اسحاق خان نے افغانستان میں امیر کی مزاحمت شروع کر دی۔ اس نے امیر کی فوج میں مزید ازبک بھیجنا بھی بند کر دیے۔ وہ کسی بھی ایسے شخص کو سزا دینے کے احکامات ترک کر دیتا اگر اسے بے جا سمجھتا تھا۔ امیر نے اپنی سیاسی مخالفین کو گرفتار کیا اور انہیں علاقے سے جلا وطن کر دیا۔ وہ سب اسحاق خان کے پاس چلے گئے۔ اب معاملات کو ٹھیک کرنے کا یہ آخری موقع تھا جب اسحاق خان کو امیر نے اپنے پاس کابل بلایا۔ اسحاق خان نے وہاں جانے سے معذرت کر لی اور معاملات ہاتھ سے نکل گئے۔ ناظرین، مقامی قبائل کے لیڈرز اسحاق خان سے ملے اور اپنے تعاون کا وعدہ کیا اگر وہ امیر عبدالرحمن کے خلاف بغاوت کرے اور اس کی حکومت کا تختہ الٹ دے۔ 1880 اور 90 کے درمیان یہ پہلی بغاوت ہوئی جب ہزارہ کے سربراہ شیخ علی ہزارہ نے اسحاق خان کا ساتھ دیا۔ تاہم امیر جیت گیا اور بغاوت کچل دی گئی۔ امیر نے ہزارہ جات کا علاقہ پشتونوں کے سپرد کر دیا اور اب ہزارہ کے کئی سرداران اور سپاہی قید کر لیے گئے تھے۔ ہزارہ برادری پر ان نئے حکمرانوں نے ظلم و ستم کے انبار لگا دیے۔ ان کی زمینیں چھین لی گئی اور ان سے جانوروں جیسا سلوک کیا گیا۔ کچھ ہزارہ لوگوں نے امیر سے فارس جانے کی درخواست کی۔ انہیں سختی سے روک دیا گیا اور انہیں فارس کی بجائے قندھار یا برطانوی ہند جانے کی اجازت دے دی گئی، اور تبھی ہزارہ برادری کے لوگ کوئٹہ شہر کی طرف آ کر بسے تاکہ اپنی نئی زندگی شروع کر سکیں۔ ہزارہ کے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک دن بدن بڑھتا گیا۔ بہت سے ہزارہ جو اپنے آبائی زمینوں پر تھے ان سے چھین کر انہیں غلام بنا لیا گیا تھا، اور جب اتنا بھی زیادہ نہ لگا تو حالات کو مزید خراب کرنے کے لیے عبدالقدوس خان کو گورنر لگا دیا گیا، جو شیعہ مخالف خیالات کا مالک تھا۔ اس کے آتے ہی ہزارہ کے سرداروں کو اٹھا لیا جاتا اور بعد میں وہ قتل ہو جاتے۔ اسی طرح ہزارہ کی خواتین کا جنسی استحصال کیا جاتا اور ان سے کسی قسم کی پوچھ گچھ نہیں تھی۔ 1891 میں کچھ سپاہی ایک سردار کے گھر میں گھسے اور اس کے سامنے اس کی بیوی کا جنسی استحصال کیا۔ ہزارہ کے لوگ اس کو برداشت نہ کر سکے اور ہتھیار لیے فوج کے سامنے آ گئے، اور پھر یہ ہزارہ جات میں دوسری بڑی بغاوت تھی۔ افغانستان کے امیر عبدالرحمن نے اس مسئلے کو فرقہ وارانہ مسئلہ بنا دیا اور ہزاروں افغانیوں اور سنیوں کے جذبات بھڑکائے۔ اس نے ہزارہ شیعہ کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، جس میں برطانیہ اس کا ساتھی تھا۔ امیر 40,000 فوجیوں اور اس سے زیادہ عام لوگوں کو لے کر حملہ کرنے پہنچا اور خون کی ندیاں بہا دی۔ حالات انتہائی خون ریز ہو گئے جب تمام گاؤں میں قتل ہوا۔ ہزارہ کی زمینیں لے لی گئی، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا تاکہ انہیں فروخت کیا جا سکے۔
दोस्तों 1893 में मोहम्मद हुसैन हज़ारा ने अमीर के खिलाफ तीसरी मर्तबा बगावत की, जो चंद माह में ही कुचल दी गई। तारीखदानों के मुताबिक इन 5 से 6 सालों के दौरान 50 से 60% से ज़्यादा मर्द कत्ल किए जा चुके थे। हज़ारा की औरतों को गुलाम और पश्तूनों से शादी करने पर मजबूर किया गया और हिस्से ज़्यादा का जिनसी इस्तेसाल किया गया। अमीर ने शिया हज़ारा को जिजिया टैक्स देने पर मजबूर कर दिया और पूरी कौम में शिया इबादतगाहों पर पाबंदी लगा दी गई। इस नस्ल कशी से बरतानिया की शोहरत पूरी दुनिया में ख़राब हुई, क्योंकि वो अमीर के साथी थे और उसे असला मुहैया कर रहे थे। उन्हें अमीर को हटाने का भी कहा गया, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि रूस के खिलाफ उनका बड़ा हथियार अमीर अब्दुर्रहमान था। इस सब के बावजूद बरतानवी 1893 में अमीर से मिले और ड्यूरेंट लाइन मुआहदा तय पाया। इस नस्ल कशी ने पूरे अफगानिस्तान को तब्दील करके रख दिया। तकरीबन 50% से ज़्यादा हज़ारा को कत्ल कर दिया गया या वो अफगानिस्तान छोड़ने पर मजबूर हो गए। इस नस्ल कशी के असरात आज भी दुनिया में देखे जा सकते हैं। दोस्तों, हज़ारा बरादरी पर हमारी ये सीरीज़ जारी रहेगी और अगली किस्त में हम आपको बताएंगे कि मुग़ल दौरे हुकूमत में हज़ारा बरादरी के साथ कैसा सलूक किया जाता था। अपनी मुफीद फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।